بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ہمیں جگہ جگہ بتاتے ہیں کہ ایمان کے راستے کے اوپر چلنا آسان نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین میں ایسی مشکلات رکھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین پر چلنا اس قدر مشکل ہو جائے گا جس طرح سے ایک انسان ہاتھ میں ایک جلتے ہوئے کوئلے کو پکڑ لیتا ہے، اور یہی وہ جلتا ہوا کوئلہ ہے جو قیامت کے دن انسان کے لیے نور کا باعث بنے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو بار بار اس بات کی یاد دہانی دیتے ہیں کہ تمہاری اولاد، تمہارا مال، تمہاری شان و شفقت جو بھی ہے، یہ شان و شوکت جو بھی تمہاری آج چمکتی ہوئی دنیا ہے، یہ سب ختم ہو جائے گی۔ اور سورہ معارج میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فاصبر صبرا جمیلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت میں تکلیف پیش آئی، لوگ ان کے مخلص ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے، ڈفرینٹ لیبل سے پکارتے، نام دیتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو فرماتے کہ فاصبر صبرا جمیلا، کہ آپ صبر کیجئے، نہ صرف آپ صبر کیجئے بلکہ ایسا صبر کیجئے جو آپ کو جو بہترین صبر ہو، جو بہترین صبر ہو۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ اس قیامت کے دن کو دور دیکھتے ہیں جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قریب دیکھتے ہیں۔ اور یہ ولا یسأل حمیم حمیما، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے بیان کرتے ہیں پورا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دن اتنا ہے، اس طرح ہے کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل، وہ آسمان ایسا ہو جائے گا اس دن جس طرح سے ایک مولٹن کاپر ہوتا ہے، تانبا پگھلا ہوا ہوتا ہے، اس کی طرح مانند ہو جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ بیان کرتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ جو طاقت کا ایک معیار سمجھا جاتا ہے، طاقت کی مثال سمجھی جاتی ہے، وہ روئی کی گال کے مانند ہو جائے گا۔ اور وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اس دن کسی بھی قریبی تعلق، کسی ایسے دوست جس کے لیے دنیا میں خون جوش مارتا تھا، اس دن کسی کا بھی یہ تعلق کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے بارے میں پرواہ نہیں کرے گا۔ اور یبصرونہم یود المجرمون لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن مجرمین دیکھ رہے ہوں گے، اس دن اپنے حال کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ وہ وقت ہے جب سب چیز جس کے لیے انہوں نے محنت کی، جس کے لیے مال جمع کیا، وہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے ختم ہوتا آ رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یود المجرمون، کہ اس دن جو مجرم ہوں گے وہ اس بات کی تمنا کریں گے لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ اس دن اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے اپنی اولاد کو میں جہنم میں ڈال دوں۔ اس عذاب کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو یہ بات کی تمنا کریں گے کہ مجھے بچا لیا جائے، میں اپنی اولاد کو جہنم میں ڈال دوں۔ وصاحبتہ واخی، میری بیوی جہنم میں چلی جائے میں بچ جاؤں، میرا سگا بھائی جہنم میں چلا جائے میں بچ جاؤں۔ وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جميعا ثم ینجی، جس نے دنیا میں اس کی کوئی مدد کی ہوگی، اس کو پناہ دیا ہوگا، وہ تمنا کرے گا یہ چلے جائے، بلکہ یہاں تک نہیں، تمام انسانیت، جو بھی انسانیت کی نسل میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے، اس دن یہ تمنا کرے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی، بالکل نہیں، یہ جہنم کی آگ جو ہے بہت تکلیف دہ ہے، بہت سخت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نزاعۃ للشوی، اس دن جو ہے وہ انسان کی چہرے کی کھال کو پگھلا دے گی۔ اگر انسان ابلتے ہوئے پانی کے سامنے اپنا چہرہ رکھے تو اس کی کھال جل جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چہرے کی کھال کو پگھلا دے گی، اس کی گرمی اتنی ہوگی۔
اور تدعو من ادبر وتولی، یہ بلاتی ہے آگ ہر اس کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے پھر گیا تھا، اللہ تعالیٰ کے راستے سے پھر گیا تھا اور ضدی تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گھمنڈ دکھاتا تھا. وجمع فاوعى، اس کا کام صرف زندگی میں تھا کہ میں اپنا مال جمع کروں، بس میرے لیے شہرت ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا، ہم نے انسان کو بہت ہی بے صبرا پیدا کیا ہے، بڑا ہی ہلکا ہے انسان کہ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی برائی آتی ہے تو کوشش کرتا ہے جلدی مجھ سے دور نکل جائے، ہل جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو کوئی خیر آتی ہے تو اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، بولتا ہے کہ میرے سے کبھی یہ دور نہ جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں لیکن الا المصلین، پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نمازیوں کے بارے میں بتاتا ہے لیکن نہیں، جو واقعی نماز پڑھتے ہیں، جو واقعی نماز کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی مثال الگ بیان کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایک سیناریو بیان کرتے ہیں کہ خالی دنیا نہیں ہے، وہ آخرت کا معاملہ ایسا ہے کہ اس دن انسان کے پاس اپنے عمل کا نور ہوگا، اور کفار چونکہ انہوں نے دنیا میں کچھ عمل نہیں کیا تو ان کے عمل ان کے لیے ضائع ہے. ہر کسی کو قیامت کے دن ان کے ان معبودوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، جس کی وہ عبادت کرتے تھے. ان کو ان کی تذلیل کی جائے گی، ان کو ہیومیلیٹ کیا جائے گا. اسی کے ذریعے مانگتے تھے، اسی کے ذریعے مانگتے تھے. آج تمہاری مدد کر سکتے ہیں، پکارو ان کو، اور ان کے پکارنا بالکل بیکار ہوگا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کے لیے امتحان ہوگا. مومنین کو آواز آئے گی کہ آؤ آگے. مومنین بولیں گے ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے میں تمہارا رب ہوں. اور مومنین کہیں گے جب یہ سیناریو ہوگا کہ ہم اپنے رب کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا رب آئے گا، ہم جب تک دیکھ نہیں لیں گے ہم یہاں سے ہلیں گے نہیں. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی شان کے مطابق آئے گا، مومنین کو بلائے گا اور ان کو پل صراط پہ لے جائے گا. اور پل صراط پر اس ساتھ میں منافقین بھی ساتھ میں ہوں گے. اس منافقین آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ جس روشنی کو ہم اپنی روشنی سمجھ رہے تھے وہ روشنی ہم سے چھین لی گئی ہے، اور مومنین ان سے دور ہوتے جائیں گے اور ان کی روشنی ان کے ساتھ ساتھ آگے چلے جائے گی اور اپنے اندھیروں میں ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ البقرہ میں کہتے ہیں کہ مثال ایسے شخص کی کہ جو آگ جلاتا ہے اور اس کی کمرہ روشن ہو جاتا ہے، اور جب اس کو عادت ہو جاتی ہے اس روشنی کی، اللہ تعالیٰ اس آگ کی روشنی کو چھین لیتا ہے اور اس میں کچھ دیکھ نہیں پاتا. اور وہ پھر آواز لگائیں گے کہ جب مومنین کو بولیں گے رک جاؤ، ہم تمہارے ساتھ دنیا میں بھی ہوتے تھے، تمہاری روشنی سے ہم کچھ فائدہ اٹھا لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بیچ میں دیوار حائل کر دے گا، اور دیوار حائل کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر رحمت ہے اور باہر عذاب ہے. اور جب منافقین اس چیز کو دیکھیں گے تو وہی کلمہ کہیں گے جو مدینہ میں منافقین کہتے تھے مسلمانوں سے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور وہاں پہ منافقین کہیں گے کہ الم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوتے دنیا میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ مومنین کہیں گے ہاں تم ہمارے ساتھ ضرور ہوتے تھے، لیکن تمہیں دنیا کی فتنے نے، دنیا کی چاہت نے، دنیا کی تمناؤں نے دھوکے میں ڈال دیا اور تم ڈوب گئے دنیا کی فتنے میں، اور تم نے اپنے ایمان کو ضائع کر دیا. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان کو مومنین کو لے جایا جائے گا اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آسان کر دے گا، تو یہ ایمان کی روشنی ہی ہے کہ اس دن میزان کو جب بلایا جائے گا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے میزان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میزان ایک ایسی اپنی ایک مخلوق رکھی ہے کہ اس کے اندر اگر زمین اور آسمان اور اس کے بیچ میں جو بھی ہے اس کو ڈال دیا جائے، اس کی زبان بھی ہے، وہ بات کرے گی تو اس کے اندر وہ فٹ آ جائے گا. اور فرشتے جن کو کوئی ڈر نہیں ہے، انہوں نے کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، وہ بھی یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا. اور اس دن جب میزان ہر چیز کو، اگر آپ دنیا کا وزن کرنے کی کوشش کریں تو آپ کی حساب سے دنیا کا وزن جو بھی ہوگا آپ شاید بالکل ایکوریٹ نہ کر پائیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں اللہ سبحانہ کہتے ہیں میزان
اس زمین اور آسمان اور اس کے اندر جو بھی ہے اس کو بالکل طریقے سے اس کا موازنہ کرے گا، اور اس میں اعمال رکھے جائیں گے، اور وہ میزان بولے گا، اور آپ اور میں اچھا خاصا وقت اس میزان کے ساتھ گزاریں گے۔ وہ میزان آپ کے اور میرے ایک ایک عمل کو بتائے گا، آپ کے ایک ایک عمل کو، میرے ایک ایک عمل کو بتائے گا کہ تم نے کیوں کیا تھا، اور جس کا عمل خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوگا، وہ میزان بتائے گا وہاں پہ، اس کی عمل اس کے سامنے، اس کی نمازیں، اس کے سجدے، اس کے زکوٰۃ، اس کے صدقے، اس کی آنکھوں کے سامنے اگر خالص اللہ کے لیے نہیں ہوں گے تو وہ حبا منصورہ، دھول مٹی بن کے اڑ جائیں گے۔ اس کو بتایا جائے گا کہ تمہارے یہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں تھے۔ اور وہ لوگ جو لوگوں کی شہرت، لوگوں کی چاہت اور لوگوں کی پسند کے لیے کام کرتے تھے، ان سے بولا جائے گا جاؤ، جن کے لیے تم کرتے تھے ان سے لے کے آ جاؤ، اگر وہ تمہیں اس کا اجر دیتے ہیں تو دے دو، لے آؤ ان سے۔ لیکن اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اعمال کا بدلہ دینے والا نہیں تھا۔ اور اسی لیے جب جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا اور جہنم میں جہنمی کو ڈال دیا جائے گا تو وہی بات پوچھیں گے۔ اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو علماء ہوں گے، دین کی تعلیمات دینے والے ہوں گے، وہ اپنی لوگ دیکھیں گے کہ اس دن وہ اپنی انتھڑیاں، اپنی جو انٹیسٹنز ہیں باہر لے کے پھر رہے ہیں، اور لوگ بولیں گے ایکسکیوز می، ہیلو، آپ وہ نہیں تھے جو ہمیں درس دیتے تھے، آپ وہ نہیں تھے جو ہمیں لیکچر دیتے تھے، یہ کیا حال ہے آپ کا؟ تو بولیں گے ہاں میں تمہیں دیتا تو تھا، لیکن خود اس کا الٹ کرتا تھا، میں خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ تو آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے ان اعمال کو میرے سامنے ظاہر کر دیا، اور جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، تو جنتی اپنی نعمتوں میں رہتے ہوئے پوچھیں گے کہ چلو یار میرے ان دوستوں کا حال کیا ہے، پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو بھی جس طرح سے بھی اپنی قدرت سے ان کو بتائے گا اور ان کے سامنے کھڑکی کھلوائے گا، تو وہ پوچھیں گے جنتی کہ یار تو یہاں پہ، تو تمہارے ساتھ دنیا میں ہوتا تھا نا، پتہ ما سلککم فی سقر، تمہیں کہاں سے جہنم میں ڈال دیا؟ تو کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہاں یار ہم تیرے ساتھ تو ہوتے تھے لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سب سے پہلی وجہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ آپ اور میں اپنے آپ کو ان میں شمار نہ کریں۔ دوسرا وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بولے گا اپنے بندے سے، یہ الفاظ سنیے حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ بولے گا اپنے بندے سے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا کیوں نہیں؟ تو لوگ کہیں گے یا اللہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے، تجھے کون کھلا سکتا ہے؟ اللہ بولے گا میرا ایک بندہ تھا، وہ بھوکا تھا، وہ ضرورت مند تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے اپنے فرما بردار بندے کے ساتھ اپنی نسبت جوڑنا، کہ اس کی تو مدد کرتا تو تو مجھے وہاں پاتا۔ تو بیمار کے پاس اگر جاتا ملنے کے لیے تو مجھے وہاں پاتا۔ وہاں کیا پاتا؟ اللہ تعالیٰ وہاں موجود تھوڑی ہے، لیکن تو میرے قریب ہو جاتا وہاں سے۔ تو وہاں پہ ان سے پوچھا جائے گا کہ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، تم کھانا نہیں کھلاتے تھے لوگوں کو، اپنے گھروں پہ بلا رہے ہیں، آرڈر دے رہے ہیں کھانا ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ آج اگر آپ سوال کریں، اگر آپ 5000 10,000 سال پیچھے چلے جائیں، آج آپ کے پاس شہنشاہوں والی نعمتیں ہیں، بادشاہوں والی نعمتیں ہیں۔ آپ کے پاس وہ بستر ہے جو بادشاہوں کے پاس ہوتا تھا، آپ کے پاس کمرہ ٹھنڈا کرنے والی اے سی کی مشین ہے، وہاں پر لوگ عمارتیں بناتے تھے، گرم ہوا اوپر سے نکل جائے، ٹھنڈی ہوا نیچے رہ جائے۔ آج آپ آرام سے بوتل کے اندر ٹھنڈا پانی لے کے پی لیتے ہیں، لوگوں کو بڑے جتن کرنے پڑتے تھے۔ آج آپ کو گھر میں کھانا بنانے کی تکلیف نہیں ہوتی، آرڈر کرتے ہیں کھانا آ جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں آپ اور میں کتنا خرچ کرتے ہیں۔ تیسری وجہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، لگے ہوئے ہیں بحث میں۔ آج عمران خان، ایمن نون بحث کر رہے ہیں، نہ بیکار کی بحث، ایک حد تک ایک بات صحیح اور غلط کے بارے میں فیکچوئل ہوتی ہے، لیکن لگے ہوئے ہیں۔ آج نیوز فیڈ دیکھیں، رمضان میں ایک دم ٹاکسک ہوئی ہوئی ہے، لوگ لڑ رہے ہیں، دوستیاں خراب ہو رہی ہیں، بے فضول کی ڈبڈ ویڈیوز بنا رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو برا بلا بول رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں۔
پاک راتوں میں عبادت میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں۔ کوئی انسان کتنا ہی برا ہو، آپ اس کی نیکیاں ختم کر رہے ہیں، آپ اس کی برائیاں اپنے گلے لے رہے ہیں برا بلا بول کے۔ آپ کے بولنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے بولنے سے فرق تو نہیں پڑا سوائے اس کے کہ لوگوں کے بیچ میں فحش زبان، بے حیائی اور زبان کا غلط استعمال عام ہو رہا ہے۔ لوگوں کے اندر حیا ختم ہو رہی ہے زبان کو استعمال کرنے کی۔ سیاست کے نام پہ بحث ہو رہی ہے تو وَقُلْنَا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم فضول کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ فضول کی باتوں میں لگ جاتے تھے، وقت ضائع کرتے تھے۔ وَقُلْنَا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم آخرت کے وقت کو جھٹلاتے تھے، حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس وقت آ گیا۔ اور یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان سیناریوز کو کھول کھول کے بتاتے ہیں، اور اس دن جب مومنین پلسرات سے آگے چلے جائیں گے تو مومنین کو خوف ہوگا۔ خوف کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کو اطمینان میں رکھے گا، لیکن ان کو اس بات کی پریشانی ہوگی کہ ایسا نہ ہو کہ جتنا سفر ہے پلسرات کا، ہم جب تک پہنچیں ہمارے اعمال اتنے کم تھے کہ ہمارے ایمان کا نور جو ہے وہ کم ہو جائے۔ تو وہ دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا، یا اللہ ہمارے نور کو پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے، اور اس پلسرات پہ چلنا ایک بہت بڑی ٹینشن ہوگی کہ مومنین تمنا کریں گے یا اللہ بس آخر تک پہنچ جائیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ تو آپ کی اور میری زندگی، اس دنیا کی پریشانیاں ایک بہت ہی محدود حد تک ہے۔ آپ کی اور میری سب سے بڑی پریشانی دنیا میں موت ہے، جبکہ مومن کے لیے موت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ مرنے کے لیے تیار نہیں رہتا، لیکن اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار رہتا ہے کہ جب میرے رب کی طرف سے مجھے بلاوا آئے گا، میں بہترین حالت میں اور بہترین عمل کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس دن فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ اس دن جس کے سیدھے ہاتھ پہ کتاب دی تو جا کے بھاگے گا، بولے گا کہ فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہ لو میری کتاب پڑھو، فخر سے بتائے گا اِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، کہ میں اس دن کا یقین رکھتا تھا۔ اور سے کہا جائے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ آرام سے عیش والی زندگی میں رہے گا۔ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، جہاں سے کھائے گا قریب قریب سے اس کے کھانا ہوگا، اس کو آسانی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ آرام دہ زندگی میں ہوگا۔ اور وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کے الٹے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، میری مت ماری گئی ہے، میرے آج یہ کتاب مجھے ہاتھ میں دی نہ جاتی تو بہتر تھا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں اپنے حساب کو نہیں جانتا تو بہتر تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کہیں گے پکڑ لے اس کو، جگڑ لے زنجیروں میں، بھاری بھاری زنجوں میں گھسیٹ کے لے جاؤ اس کو جہنم کی آگ میں، منہ کے بل گھسیٹ کے لے جاؤ۔ بڑا غافل بنتا تھا اس دنیا کے چکر میں۔ یہی حقیقت ہے آپ کی میری زندگی کی۔ آپ اور میں چاہ کے بھی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اور مجھے یہ فیصلہ دیا ہے، مرضی ہے، دی ہے، نافرمانی کر لو، مزے کر کے دیکھ لو، سکون حاصل کر کے دیکھ لو، اگر واقعی سکون مل جائے تو بتا دینا، لیکن لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے۔ اور یہ بات آپ نے اور میں نے غور سے اپنے لیے سمجھ لینی ہے کہ جو بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہیں ہوگی وہ باقی نہیں رہے گی، وہ دنیا ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جائے گی۔ کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ شور مچائے، کتنی عمارتیں آئیں، کتنی کنگڈمز آئیں، کتنی بادشاہتیں آئیں، سب ختم ہو جائے گا۔ اور اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی پکارنا ہے، کہاں ہے وہ بادشاہ، کہاں ہیں وہ بڑے بڑے لوگ، طاقت والے لوگ۔ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے عرش کو ہلانا ہے اور پکارنا ہے، کہاں ہے آج وہ؟ کسی کی آواز نہیں آئی، کیونکہ اس دن صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہے گی۔ میکائیل نے مر جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، میں کیسے انجوائے کر سکتا ہوں، میں کیسے تفریح کر سکتا ہوں، جب کہ مجھے اس بات کا پتہ ہے
کہ سور پھونکنے والے نے اپنا انسٹرومنٹ اپنا آلہ اپنے منہ میں لے لیا ہے اور اس نے اپنی نظر آسمان کے اوپر ڈٹ لی ہے، فکس کر لی ہے اور اپنی گردن کو نیچے کر دیا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں نا، جب آپ 100 میٹر ریس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ انتظار کر رہے ہوتے ہو کہ ابھی گن شاٹ کی آواز آئے گی اور آپ فل ریڈی ہونے کے لیے اپنا بس باڈی جھکا لیتے ہیں کہ بس اپنے آپ کو پوچھ دوں گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اسرافیل نے آلہ منہ میں لے لیا ہے، آسمان کی طرف نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ابھی حکم آئے گا، اور اپنی گردن جھکا لی ہے، میننگ اب بس سور پھونکنے کی دیر ہے۔ اور تمام وہ فرشتے جو اللہ کا عرش بھی اٹھائے ہوئے ہیں اللہ کے شان کے مطابق، ہمیں نہیں پتا اس کی کیفیت، اس کا حال، اس دن انہوں نے بھی ختم ہو جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہنا۔ اور پھر اللہ کی مرضی ہوگی، کروڑوں اربوں جو بھی سال ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، اللہ حساب کے لیے بلائے گا، اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس دن دنیا کا تعلق اگر اللہ کے لیے تھا تو فائدہ تھا، نہیں ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ الگ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیان مثال کرتے ہیں نوح علیہ السلام کی اور لوط علیہ السلام کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرعون کی بھی مثال بیان کرتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کی بیان کرتے بتاتے ہیں کہ اس کی بیوی بھی تھی، اس کو نبی کی بیوی ہونا فائدہ نہیں دیا، ایک ذرہ برابر فائدہ نہیں ہوا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں تھی۔ اور فرعون کی بیوی آسیہ، اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی اور جنت حاصل کر لی۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ظالموں سے نجات دے دے۔ فرعون نے جب حکم دیا کہ اس کو بلڈوزر پتھر کے نیچے کچل دو، تو فرعون حیران ہوا کہ جب پتھر سے کچلا جا رہا ہے تو وہ مسکرا رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آسمان میں جنت میں محل دکھا دیا تھا، جو ان کی دعا تھی کہ یا اللہ میرا گھر، مجھے نجات دے دے ظالم سے اور مجھے جنت میں میرا گھر بنا دے۔ تو اس لیے وہ دیکھ کے مسکرا رہی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روح نکال لی پہلے۔ اور فرعون بول رہا ہے کہ یہ مسکرا کیوں رہی ہے، کیونکہ آپ کو اور مجھ کو تو معاملہ نہیں پتا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو مومنین کو اگر مار دیا گیا، کہیں پہ اگر فلاں انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، شام میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیں تو غیبی معاملات نہیں پتا، اور ہم بول رہے ہیں شاید کفار غالب آیا ہوا ہے۔ کوئی غالب نہیں آیا ہوا، یہ وقتی چیز ہے، یہ صرف آپ کو اور مجھے جگانے کی آپ کے اور میرے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جب ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی، دنیا کو پکڑ لیا، اللہ نے ہم پر غالب کر دیا۔ اور یہ جو بھی شہید ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو اجر دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا، جس طرح سے وہ قوم میں تھے جنہوں نے کھڈا کھودا، آگ جلائی اور مومنین کو اس کے اندر ڈالا، وہ سمجھ رہے تھے غالب آ گئے۔ ایک ماں رک گئی اپنے بچے کی وجہ سے، تو بچے نے بولا کہ ماں، گود میں 3 بچوں نے بات کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام، یہ اور ایک اور بچہ ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ بتایا اور بنی اسرائیل میں سے تھا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی بتاؤں گا، کہ یہ بچے نے بولا ماں فکر نہ کر، کود جا۔ وہ کود گئی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کامیاب تھے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں کامیاب تھے، لیکن دنیا میں وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید انہوں نے ان کو مٹا دیا ہے۔ مومنین اور ایمان کو مٹایا نہیں جاتا، عزت اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ زندگی رمضان صرف ہمارے لیے ایک موقع نہیں ہے، ہمارے لیے صرف ایک مہینہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے کچھ دن نہیں ہے، کچھ ایام نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نیت درست کر کے آگے کی زندگی کو کمپلیٹلی درست کرنے کا ہمارا ایک موقع ہے۔ تو نیت کیجئے کہ یا اللہ جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ رمضان کے بعد بھی ہم کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو توفیق دے کہ آپ اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس رمضان میں راضی کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اور میرے اعمال کو قبول کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت فردوس الاعلیٰ میں جگہ عطا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو ہر مشکل وقت میں صبر عطا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو وہ خشیت عطا کرے جو آپ کی میرے لیے عبادت کرنے میں اور عبادت کی لذت حاصل کرنے میں آسانی کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرے۔
جو اپنے بندوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کر کے رکھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کی مشکلات بھی ہمارے لیے آسان کر دے، قیامت کی زندگی کی مشکلات بھی آسان کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب کرے، اللہ تعالیٰ پل صراط کا معاملہ آسان کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین میں شامل رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیر سارے نیک عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام خیر عطا کرے جس کا سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، انبیاء نے کیا، صدیقین نے کیا، شہداء نے کیا، تمام اللہ کے نیک بندوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تمام خیر عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ تمام شر سے محفوظ رکھے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، انبیاء نے مانگی، مومنین نے مانگی، انعام یافتہ بندوں نے مانگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں ہمیں عطا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قبول کر لے، ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔